بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطی کا آغاز، جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے۔ سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، پاکستانی موقف تسلیم، بھارتی خواب چکنا چور۔ آئی ایم ایف پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا، معاہدہ طے پا گیا۔ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو خبردار کر دیا۔ دوسرے ممالک میں رجیم چینج کی کوششیں کی، سابق امریکی مشیر کا اعتراف۔ حزب اللہ کے اقدامات کا رد عمل تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اسرائیل کی دھمکی۔ یورپی یونین کے 9 ممالک کا فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ یوکرین کا 1 بلین یورو امدادی پیکج پر یورپین یونین سے اظہار شکر، نیٹو رکنیت کے لیے مزید راہ ہموار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطی کے دورے کے پہلے مرحلے پر اسرائیل پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر 2 روز کے دورہ اسرائیل میں اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جبکہ مغربی کنارے میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پہنچنے کے بعد بیان میں کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اسرائیل کے انضمام کو مزید فروغ دے گا، اسرائیل سے روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر جو بائیڈن جمعے کو اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر سعودی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جو بائیڈن کا بطور امریکی صدر یہ پہلا دورہ مشرق وسطی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک اور اہم کامیابی اس طرح ملی ہے کہ اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کے حوالے سے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی موقف کو عرب لیگ اور افریقی یونین کی بھی حمایت حاصل ہو گئی، جس کے بعد بھارت کا سفارتی کونسل کا مستقل رکن بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ واضح رہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے لیے 2/3 اکثریت کی حمایت ضروری ہے، جبکہ اس وقت بھارت کے پاس نصف اراکین کی حمایت بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ہمیشہ خلاف ورزی کی ہے اور وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین اور سنگین خلاف ورزیوں میں بدستور ملوث ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو جلد 7ویں اور 8ویں جائزے کے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر موصول ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے سلسلے میں مدد اور تعاون فراہم کرنے پر وزیر اعظم، ساتھی وزراء، سیکرٹریز اور خصوصاً فائنانس ڈویژن کا شکر گزار ہوں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 7ویں اور 8ویں جائزے کے معاملات طے پا گئے ہیں، تاہم آئی ایم ایف بورڈ معاہدے کی حتمی منظوری دے گا۔ پاکستان کو طلب و رسد پر مبنی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا، ساتھ ہی مستند مانیٹری پالیسی اور سرکاری اعدادوں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تاخیر سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ زائد طلب کے سبب معیشت اتنی تیز تر ہوئی کہ بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دستیاب ہوں گے، تاہم پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور حصول سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ایران کے انقلابی گارڈز کو بدستور دہشت گردوں کی فہرست میں رکھا جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کر کے غلطی کی جس نے ایران کو مزید خطرناک بنا دیا۔ ایران ماضی کے مقابلے میں اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بہت قریب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی صورت میں کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دوسرے ممالک میں رجیم چینج کی کوششیں کی۔ سابق امریکی مشیر نے اعتراف کر لیا۔ امریکہ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے اعتراف کیا ہے کہ کئی بار بیرون ملک حکومتوں کی تبدیلی کے لیے بغاوت کی کوششیں کی، منصوبہ بندی میں مدد کی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اقوام متحدہ میں سابق سفیر اور مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے گزشتہ برس ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق کانگریس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کئی انکشافات کیے ہیں۔ CNN سے گفتگو میں جان بولٹن نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کئی ممالک میں رجیم چینج کے لیے وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کی بغاوتوں میں مدد کی تھی اور اس کام میں کافی محنت لگتی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے اس وقت کے مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کا مزید کہنا تھا کہ رجیم چینج کا کام ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا۔ سابق صدر میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ بہترین منصوبہ بندی والی رجیم چینج کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے لبنانی حزب اللہ ملیشیا کی کارروائیوں پر سخت رد عمل کی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی کارروائیوں پر ہمارے رد عمل سے زلزلہ آ جائے گا۔ ایک فوجی تقریب سے خطاب میں بینی گینٹس نے کہا ہے کہ نصر اللہ کے اقدامات لبنان میں دہشت گردی کی ترقی کے لیے ایک زرخیز زمین کی تشکیل کرتے ہیں، لبنان کے لیے اسرائیل کے رد عمل کا باعث بنے گا۔ گزشتہ جون میں اسرائیلی وزیر دفاع نے لبنان پر دوبارہ حملہ کرنے اور حزب اللہ کو کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی میں بھاری قیمت ادا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بیروت سیدھا اور سور شہر کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ بینی گینٹس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بننے والا کوئی بھی انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک جنگ نہیں چاہتا، ہم امن اور تصفیہ کی راہ میں بہت آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اور لبنان کے درمیان سمندری سرحد کے حوالے سے اختلافات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس اور جرمنی سمیت یورپی یونین کے رکن 9 ممالک نے فلسطین کی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ تعاون بحال رکھنے کا مشترکہ طور پر اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی 6 تنظیموں کو دہشت گرد کہہ کر قرار دے رکھا ہے۔ بیلجیم، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اسپین اور سویڈن کے وزراء خارجہ کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کے بارے میں اسرائیلی الزامات بے بنیاد ہیں۔ اسرائیل نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ ان فلسطینی تنظیموں کے بائیں بازو کی کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ہم اسرائیلی پابندیوں کے مطابق ان تنظیموں کے ساتھ تعلقات نہیں توڑیں گے بلکہ اپنی پہلے سے پالیسی کے تحت ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا 1 بلین یورو امدادی پیکج پر یورپین یونین سے اظہار تشکر۔ یوکرین کو MIP کا ایسوسی ایٹ ممبر بنا دیا گیا ہے جس سے اس کی نیٹو رکنیت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس بات کا اعلان یوکرین کے وزیر دفاع نے گزشتہ روز کیا۔ MIP نیٹو کے رکن ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تکنیکی تعاون کا ایک پروگرام ہے جو جنگی کنٹرول انفارمیشن سسٹم کے قومی ڈیولپرز کی سطح پر قائم کیا گیا۔ چینی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع کی پریس سروس وزیر دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مستحکم صلاحیت رکھتا ہے اور یہ نیٹو کا قابل اعتبار اتحادی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی مہارت کو اجتماعی سلامتی کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ در انسا یوکرین کے وزیر اعظم نے یورپی یونین کی
جانب سے یوکرین کو 1 بلین یورو کے نئے امدادی پیکج فراہم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امداد کی منظوری سے یوکرین کو اپنے دفاع کے دوران مالی استحکام برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔